اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رات کے اس وقت جب آپ قیام کیا کرتے تھے، اللہ کی تعریف، حمد اور ثنا کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ کہا کرتے تھے، اور وہ الفاظ تھے اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، مگر وہ جو تو اپنی تعریف خود کرتا ہے یا کر چکا ہے۔ اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو جاننا، سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کی ذات کو، اس کا علم کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے خوبصورت طریقے سے حمد کرتے تھے اللہ کی، کہ اللہ تیری اتنی ہی حمد، تیری اتنی ہی پاکی جو تو نے اپنی خود بیان کر دی، کیونکہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، کہ اگر زمین میں سارے درختوں کی قلم بن جائیں، پینس، اور سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، اور پھر ایک سمندر کے بعد وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور 7 سمندر اس کی مدد کے لیے آ جائیں سیاہی بن کے، تو قلم ٹوٹ جائیں گی درختوں سے بنی ہوئی پوری کائنات میں سے جتنے بھی درخت ہیں، اور سیاہی سمندروں کی سوکھ جائے گی، مگر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف اور شان کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک کہ اللہ بہت غالب، بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ جس شخص نے اللہ کی ذات کو جانا اور سمجھا، اس کے قلب، اس کے دل، اس کی روح کو تبھی اطمینان و سکون ملا۔ اس لیے علماء فرماتے تھے لا حیات للقلوب، اس دل کا کوئی حیات اور زندگی نہیں ہے، ولا طمانینۃ، اور نہ ہی کوئی اطمینان ہے، ولا نعیم، نہ ہی کوئی اس پر نعمت ہے، الا بان تعرف ربہا وخالقہا وفاطرہا، جب تک کہ اس کے دل کو اس کا رب، اس کا خالق اور اس کا فاطر متعارف نہ کرایا جائے، انسان کی زندگی کا سکون اس کی بے قراری اور بے چینی کا علاج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث میں اللہ کی ذات کو سمجھنے اور اس کا تعارف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔